السلام علیکم، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ میں ہوں مسعود رضا۔ اس وقت پاکستان میں مونسون حالیہ بارشوں اور سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے ایک بہت ہی مشکل صورتحال ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر جس میں سوات کا علاقہ بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، اس کے علاوہ پنجاب، سندھ، بلوچستان میں تقریباً 670 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ تقریباً 100 کے قریب لوگ ایسے ہیں جو لاپتہ ہیں، اور سینکڑوں مکانات جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں۔ ایک تو اس میں موسمیاتی تبدیلی کا بہت بڑا اثر ہے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ انفراسٹرکچر کی کمیاں، کوتاہیاں، اس کے اندر اس معاملے پر توجہ نہ دینا حکومتوں کا، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ صرف پہلی مرتبہ نہیں ہے۔ جب 2005 کا زلزلہ آیا، اس وقت سے لے کر آج تک جب بھی کوئی تباہی ہوتی ہے تو ایک ہی سوال اٹھتا ہے کہ انفراسٹرکچر میں جو خامیاں تھیں انہوں نے تباہی کو بہت زیادہ بڑھا دیا۔ تو ایسا کیوں ہے کہ ہم اس معاملے پر کبھی توجہ ہی نہیں دیتے؟ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کئی سیلاب آ چکے، 2008، 2010، 2011، 2012، پھر ابھی گزشتہ 2-4 سالوں میں کئی سیلاب آئے، اور ہم نے ہر دفعہ یہی دیکھا کہ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، ان کو پانی نکلنے کی جگہ نہیں ملی، دریا کے راستے میں ایسی جگہوں پر گھر بنا دیے گئے جہاں پر اجازت نہیں ہوتی، ہوٹلز بنا دیے گئے، اور پھر انہوں نے پانی روکا، وہاں تو جو تباہی ہوئی وہ ہوئی، اس سے جو ڈائیورٹ ہوا پانی شہری علاقوں میں۔ اب مینگورہ کی جو صورتحال ہے انتہائی مخدوش ہے، وہاں پر پانی بھرا ہوا ہے۔ نو ڈاؤٹ کلاؤڈ برسٹ کا فینومنا اس دفعہ جو ایکسپیرینس کیا گیا ہے، یہ بہت عرصے میں کبھی، مجھے وہاں پر لوگوں سے بات ہوئی، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے زندگی میں کبھی ایسا کلاؤڈ برسٹ نہیں دیکھا۔ اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان میں یہ ہوا ہے، یہ تباہی ہوئی ہے انڈیا کی طرف بھی ہوئی ہے، یہ نیپال کی طرف بھی ہوئی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ چائنا کا بھی ایک بڑا حصہ اس وقت سیلاب کی لپیٹ میں ہے۔ تو موسمیاتی تبدیلی اور اس سے ہونے والے اثرات، اس پہ ضرور فنڈز مانگے جائیں، لیکن عوام کو ڈیلیور کرنا بھی حکومتوں کا کام ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے حکومتیں ہمیں اس پر کام کرتی نظر نہیں آتی۔ اس پر بھی بات کریں گے، اور جو نقصان ہوا ہے یہ کم ہو سکتا تھا، اس پر بات ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ آج ANP کی آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس کے اعلامیے پر دستخط کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں جو باتیں کی گئی ہیں وہ باتیں کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو پیپلز پارٹی یا نون لیگ نہیں تسلیم کرتی، لیکن کیونکہ اس وقت یہ دونوں پارٹی حکومت میں ہیں تو ان کو سوٹ نہیں کرتی یہ باتیں جو یہاں پر کی گئی ہیں۔ کیا کہا گیا آج اس مشترکہ اعلامیے میں؟ اس میں کہا گیا کہ دہشت گردی، انتہا پسندی، بد امنی کی ہر شکل میں شدید مذمت کی جاتی ہے۔ کہا گیا کہ یہ مسائل ناقص حکومتی پالیسیوں کا نتیجہ ہیں، ان مسائل کے خاتمے کے لیے جامع اقدامات کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں جاری تمام آپریشن فوری بند کیے جائیں۔ انسانی مالی نقصانات کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے عدلیہ کی نگرانی میں ٹروتھ کمیشن بنایا جائے۔ نام نہاد ڈیتھ اسکواڈز اور غیر قانونی مسلح جتھوں کا فوری خاتمہ کیا جائے۔ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ 18ویں آئینی ترمیم اور NFC ایوارڈ پر اس کی اصل روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ تمام لاپتہ افراد کی فوری بازیاب کر کے عدالتوں میں پیش کیا جائے۔ تمام سیاسی قیدیوں کو فوری رہا کیا جائے اور سیاسی سرگرمیوں کے آزادانہ ماحول فراہم کیا جائے، یعنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ آزادانہ ماحول میں ہوں۔ تو اس میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن پر کہ اتفاق ہونا چاہیے تھا، لیکن جب یہ اعلامیہ سنایا جا رہا تھا اس وقت نون لیگ کے جناب عرفان صدیقی صاحب اور پیپلز پارٹی کے نیر بخاری صاحب اس وقت اٹھ کر چلے گئے، اور اعلامیے پر ان کے دستخط بھی نہیں ہیں۔ تو یہ بہت سے ایسے ڈاکیومنٹس پچھلے دنوں تحریک انصاف نے بھی ایک آل پارٹیز کانفرنس کی، پھر ماضی میں دیکھا جائے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اس طرح کی باتیں کرتی آئیں گے۔ تو ایک نیشنل کنسنسس کی ضرورت ہے ملک کے اندر دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے، اور دیگر جو آئینی بحران بھی موجود ہیں ان سے نمٹنے کے لیے۔ مہمانوں کا آپ سے میں تعارف کراؤں، ہمارے ساتھ محترم جناب قادر خان مندوخیل صاحب موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رہنماء پاکستان تحریک انصاف کے۔ سر آپ کا بہت شکریہ۔ اور سینیٹر ناصر بٹ صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ مزمل اسلم صاحب، سب سے پہلے آپ فرمائیے، بہت شدید نقصان ہوا ہے، بہت دکھ ہے، بہت افسوس ہے، اور اس پر وفاق اور صوبے سب مل کر اب کام بھی کر رہے ہیں، تو بتائیں گے اس وقت کیا ایکچوئل صورتحال ہے خیبر پختونخوا میں سیلاب کی؟
جی مزمل اسلم صاحب، آپ کی آڈیو جو ہے وہ آپ اگر انمیوٹ کر لیں اپنے آپ کو پلیز. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. منصور بھائی بہت شکریہ آپ مسعود کا. بات کر رہا ہوں سر، مسعود رضا. سوری مسعود بھائی، تو سوری. تو جو ہے سب سے پہلے تو پورے پاکستان کا شکریہ کہ پورے پاکستان نے جو ہے یکجہتی کا اظہار کیا. ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب کو وزیر اعظم کا فون آیا، تمام وزراء اعلیٰ کا بھی فون آیا، مجھے بھی وزیر خزانہ صاحب کا فون آیا. لیکن ایک ہمارا جو ماضی کا جو ایک سبق تھا وہ یہ تھا کہ جب تک لوکل مقامی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ آگے فرنٹ سے لیڈ نہیں کرے گی تو جتنی بھی امداد آ جائے، جتنی بھی چیزیں آ جائیں، وہ کارگر ثابت نہیں ہوتی. تو اس دفعہ صوبائی حکومت نے بغیر کسی کے انتظار کیے جو ہے چند گھنٹوں کے اندر ہی جو ہے اپنا ایمرجنسی رسپانس دینا شروع کر دیا تھا. محکمہ خزانہ نے پیسے جاری کیے. اب تک کی اطلاعات کے حساب سے 328 اموات کنفرم ہو چکی ہیں. لیکن صرف میں آپ کو ریسکیو 1122 کی صرف چیزیں بتاتا ہوں. 2000 اہلکار ہم نے فزیکلی ڈپلوائے کیے ادھر. 163 ریسکیو جو وہیکلز تھی اس کو ڈپلوائے کیا. انہوں نے 36 گھنٹے کے اندر جو ہے 5196 لوگوں کو ریسکیو کیا، جو ایک بہت بڑا نمبر ہے. 328 جیسے میں نے کہا آپ کو ڈیتھ کنفرم ہو چکی ہے. 3 ایمرجنسی کیمپس لگائے گئے اور 80 ریسکیو یونٹ لگائے گئے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے CNW نے تقریباً جو تمام سڑکیں تھیں جو بلاک ہو گئی تھی، جو کٹ گئی تھی، ان کو بحال کر دیا. اور وفاق سے جو ہے آج سندھ سے بھی کچھ گاڑیاں آئی ہیں جو گورنر ہاؤس نے ریسیو کی ہیں. لیکن NDMA کا میں آپ کو بتا دوں، سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ ہم نے کیا کیا کیا. 2860 ٹینٹ خیبر پختونخوا حکومت نے دیے، 10 ڈی واٹرنگ پمپ دیے، 6100 میٹرز دیے، 2700 ہائیجین کٹس دی. پھر اس کے علاوہ 3800 جو ہے ٹیمپلنگ شیٹس دی، 7400 مسکیٹو نیٹس دیے اور 6800 بلینکٹس دیے اور گیس سلنڈرز وغیرہ دیے. وفاق سے جو ہے اب تک ہمیں 200 ٹینٹ وصول ہوئے ہیں جو ہم نے 2860 دیے ہیں. 5 جنریٹر وصول ہوئے ہیں، 5 ڈی واٹرنگ پمپ، 500 بلینکٹ اور 1 ٹرک میڈیسن کا راستے میں اور 1 ٹرک جو ہے ابھی وصول ہو چکا ہے. اور ہدایت یہ ہے کہ جو ان کے MNAs ہیں وہ ان کے ہاتھ سے ڈسٹریبیوشن ہوگی، اس میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. آرمی کا اس میں بہت اچھا کردار رہا، آرمی کی بہت زیادہ سپورٹ تھی. انہوں نے 12 ریسکیو اپنی ٹیمز ڈپلوائے کی، 5 ہیلی کاپٹرز دیے، سگنلز جو ان کا ایک سیٹ اپ ہے اس کو پورا سیٹ اپ دیا، 24 ٹن راشن دیا. انہوں نے اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم دی، اس کے علاوہ 4 ہیوی مشینری ڈپلوائے کی. تو الحمدللہ ریسکیو ورک جو اس دن جو آپ جو بتا رہے ہیں مزمل اسلم صاحب، آپ جو بتا رہے ہیں اس سے تو پتہ چل رہا ہے کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ اپنے گھروں کے باہر زندگی گزار رہے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، یا وہ ان کے گھر ٹوٹ چکے ہیں. بجلی کا تو ہمیں پتہ ہے کہ بجلی کا بہت بڑا بریک ڈاؤن ہے، گیس نہیں ہے، پینے کا پانی نہیں ہے. تو بہت بڑی تباہی ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس وقت. لیکن 9 اضلاع میں تھا، اور یہ جو ہے پاکستان میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ یہ نہ یہ فلیش فلڈ تھا نہ یہ تھا، ایک کلاؤڈ بسٹ ہوا. اور پچھلے سال ایک کلاؤڈ بسٹ ہوا تھا، ایک بہت محدود علاقے میں ہوا تھا. لیکن جو اس میں سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو ریسکیو کا مرحلہ تھا وہ خیبر پختونخوا حکومت نے 72 گھنٹے میں کر لیا ہے مکمل. پانی تقریباً جہاں پہ تھا وہاں سے نکل چکا ہوا ہے. اب جو ہے جہاں پہ پتھر سے جو پورے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، گھر مکانات تباہ ہوئے ہیں، مارکیٹیں تباہ ہوئی ہیں، وہاں پہ پتھروں کو ریموو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ کے ساتھ جو مڈ آئی ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بڑا کام ہوگا. ذرا مجھے ایک فگر اور بتا دیں کہ لاپتہ افراد اس وقت کتنے ہیں، ان کی بازیابی کے لیے کیا ہوگا؟ دیکھیں اس وقت ہماری جو آج شام کو میٹنگ ہوئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے کہ جو 328 اموات ہیں یہ 500 کا فگر ٹچ ہو سکتا ہے. تو لگ بھگ یہ 150-60 کے قریب یہ جو ہے لاپتہ لوگوں کی یہ ہے اطلاعات ہیں. اور 2 دن ہو گئے ان کا ابھی تک کچھ سراغ نہیں لگا. تو اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ سب کی زندگیاں محفوظ رکھے. ٹھیک ہے، میں واپس آتا ہوں آپ کے پاس، یہ بڑی مشکل کا وقت ہے قادر بندو خیل صاحب، لیکن قومی یکجہتی نظر آئی، چاہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ ہوں، چاہے وہ مریم صاحبہ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم صاحب ہوں، مصدق ملک صاحب نے بڑا اچھا بیان دیا ہے.
تو سب مل کر کام کر رہے ہیں اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی طرف سے بھی بہت ویلکم کیا جا رہا ہے. تو اس مشکل وقت میں پوری قوم ساتھ ہے. اور یہ اب سوال یہ ہے کہ یہ اس طرح کی تباہی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہم نے بہت ہی ill پلاننگ تھی ہماری انفراسٹرکچر کے اندر, اور یہاں پر بھی یہ نظر آ رہا ہے. اب اس مسئلے سے ہم کب ابھر سکیں گے؟ اب 2005 سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان تباہیوں کو کور کرتا چلا آ رہا ہوں, اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے. تو اس سے کیسے ابھریں گے, اس کا کیا طریقہ ہے؟ بہت شکریہ مسعود رضا صاحب. پہلے تو جو مزمل اسلم صاحب نے جو اعداد و شمار بتایا اور مختلف چینل میں جو میں پورے دن اور ابھی شام تک دیکھ رہا تھا, وہ کوئی 1000 سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور کوئی 100 سے زیادہ مسنگ ہے اور 670 سے زیادہ لوگ ابھی تک شہادتیں ہو چکی ہے ابھی تک. اور میں نام بھی بتا دیتا ہوں, جیو کے حامد میر صاحب جن علاقوں میں گئے وہاں پہ لوگ ننگے پاؤں کچڑ میں بیٹھے ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کوئی نہیں ہے. جو اگر این جی اوز آتے تو وہ شہر جہاں وہاں متاثر بھی نہیں ہے, وہاں روڈ پہ کھڑے ہو کے چند لوگوں کو جو نا وہ راشن یا بریانی تقسیم کر لیتے ہیں, اور یہاں نہیں ہے. اچھا, سب سے بڑھ کے جو خطرناک بات, جو ایک دل ہلا دینے والی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ جہاں یہ سیلاب آیا تھا, جہاں وہ گھروں میں مارکیٹوں میں گئے, وہاں لکڑی کٹے ہوئے لکڑی سارے گئے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اوپر پہاڑوں میں ٹمبر مافیا نے سارا پہاڑ جو ہے نا گنجے کر دیے. یعنی باقاعدہ وہ لکڑی جو پیسز ہے, اور آپ نے ایک دیکھا ہوگا مختلف چینل میں جو پانی کی جو لیئر آ رہی تھی, آپ نے پتھروں کو بھی دیکھا, ایک میں نے ایسا لیئر دیکھا کہ وہ پورے کے پورے لکڑی کی لیئر تھا. تو یہ ساری چیزیں روکنا کس کا کام تھا, نمبر ایک بات. اور بار بار ہمیں تو تھانے دی جاتے ہیں, لیکن 12 سال سے جہاں کی حکومت ہے, اور 2010 میں بھی اس ٹائپ کا آیا تھا مگر اسے کم آیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا, یقیناً جو درخت ہوتا ہے وہ پہاڑ کو قابو میں رکھتے ہیں, پتھروں کو قابو میں رکھتے ہیں. اور پھر جو ایلیگل کنسٹرکشن ہے یا ندی اور وغیرہ کے بیچ میں جو گھر بنے ہوئے یا ہوٹل بنے جو بنے, ان کو اٹھانا بھی حکومت وقت کا ذمہ داری ہوتی ہے وہ ساری چیزیں. لیکن یہ مزمل اسلم صاحب نے جو اعداد و شمار بتایا ہے, جن صوبے نے جو مدد کی ہے, بڑی خوشائن بات ہے. میرے دل خوش ہو گیا کہ حکومت کا ایک مشیر بھی اس چیز کی تصدیق کرے. مگر ان ساری چیزوں کو لے کے میں گنڈپور صاحب کے اس بیان کو کس طرف لوں, میں نہ لوں نیگیٹو کسی طرح, لیکن اس بیان کی میں نے کہا ہے کہ میں نے کوئی بیک نہیں مانگنا ہے. یہ آپ کی صوبے ہیں, آپ کا ملک ہے, آپ کے ملک کے دوسرے اکائی وفاق, سندھ, بلوچستان اور پنجاب آپ کی مدد کر رہے ہیں, اچھی بات ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ الفاظ کہنے کی کیا ضرورت پڑے گی کہ میں نے کوئی بیک نہیں مانگنا ہے. اچھا, جب آپ نے بیک نہیں مانگنا ہے تو آج حامد میر کا شو دیکھ لیں, وہاں پہ جا کے دیکھ لیں وہ فوٹیج, وہ سارے جہاں وہ حامد میر پہنچ سکتے ہیں وہاں حکومت کا کوئی نمائندہ نہیں پہنچا ہے, نہ کوئی ریسکیو ٹیم. وہاں کچڑ میں ننگے پاؤں لوگ رو رہتے کہ ہمیں کھانا کچھ نہیں ہے, پانی کچھ نہیں ہے, مطلب ہر چیز تباہ و برباد ہو چکا ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ وہاں پہ حکومت کہاں ہے, ہونا چاہیے. گنڈپور صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے پاس وسائل موجود ہیں. جی مزمل بھائی, میں آپ کے پاس آتا ہوں, ذرا ناصر بٹ صاحب سے بھی اس پر لے لوں تاکہ آپ صرف 1 منٹ جواب دے دوں گا, پھر بات رہ جائے گی. 1 سیکنڈ کا جواب دیتا ہوں. اچھا ناصر بٹ صاحب آپ کی اجازت سے. جی اجازت دے دیں اگر ناصر صاحب مجھے, اگر اجازت دے دیں. دیکھیں بات یہ کہ جی اجازت ہے, اجازت ہے, جی اجازت. جی دیکھیں, یہ مندوخیل صاحب جو ہے یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو میں خود بھی کراچی سے ہی ہوں کہ 10 ملی میٹر بارش ہو اور وہاں پہ جو ہے 1 مہینے تک پانی کیچڑ رہے, سڑکوں کا حال جس جگہ سے یہ ہے. یہ چپلوں کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ پورے آدھا سندھ جو ہے بغیر چپلوں کے اور کپڑوں کے ہے. یہی جواب ہے آج کی صورتحال میں. جی, آج کی صورتحال جو ہے, جو لوگ تباہ برباد, اس کا بدلہ یہی ہے کہ آپ اپنی ایفیشنسی دکھا دیں, آپ اپنا کارنامہ دکھا دیں. آپ کہہ رہے سندھ میں بھی تو آتا, تو اگر سندھ میں غلط ہوا تو کہ پختونخوا میں بھی غلط ہونا ہے. یہ جواب تو نہیں ہونا چاہیے مزمل صاحب. میری بات کو نہیں, آپ جواب دیں. جو میں نے آپ کو ٹی وی چینل حامد میر کا بتایا ہے وہاں ساری چیز ہے, تو اس کا جواب دے دیں. آپ کے سندھ میں ہوا ہے, آپ کا کام ہی ہے کہ بحث کرنا. پہلے نہیں, تو آپ اپنی جواب دے دیں. سیکنڈ مانگا تھا, جو میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں آپ کے علاقے کا, آپ کے سندھ میں ہوا ہے. اگر سندھ میں غلط ہوا ہے تو آپ بھی غلط کریں گے. چلیں بات تو کرنے دینا, بات کروں گا. جواب سنیں پھر. یہ تو بندہ جو ہے بالکل بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. نہیں, آپ بات نہیں کرنے دے رہے. منطق کے تحت دے دے تو سننے کو تیار ہے. قادر بھائی سن لیجئے. جو میں نے آپ کو آج بنیر کا واقعہ بتایا, آپ بتائیں وہ غلط ہے تو بتا دیں. چلو وہ بتا رہی, بتائیے مزمل صاحب, بتائیے پھر میں آگے بڑھوں. جی
इनको के टीवी में बैठ के बातें और टीवी पे देख कर बातें उससे ज्यादा बेहतर है इधर ग्राउंड में आ जाए। ये मैदानी इलाका नहीं है, पहाड़ी इलाका है। वो जो वहां पे चप्पल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये सिर्फ बातों से नहीं, ये होता है, ये सिर्फ ये जो हमने किया है इनकी तरह नहीं कि पूरी दुनिया में जाके पैसों की भीख मांगे हमने अपने वसाइल से पैसे भी दे दिए, 3 अरब रुपए एक साथ दिए और 370 लोगों को 36 घंटे में उनका 20 लाख रुपए कंपनसेशन भी ट्रांसफर हो गया है। ये क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं बैठ के, ये सियासत, इनको तो सिर्फ हर जगह सियासत चमकाने आती है। कोई नहीं मुतासिर, और ये बात जंगलों की कर रहे हैं। एक मिनट रुक जाए। जंगलों की बात कर रहे हैं, जिस दरिया की बात कर रहे हैं वो आजाद कश्मीर का है, वो खैबर पख्तूनख्वा का नहीं है। एक तो इनको नॉलेज पूरी नहीं है क्योंकि इन्होंने बात करनी है। दूसरी बात जंगलात की करते हैं। पूरे पाकिस्तान का 45% जंगल खैबर पख्तूनख्वा में है। सिंध के अंदर कितने जंगल है जहां बैठे हुए जिन्होंने कितने कच्चे के डाकू हैं वहां पे जरूर, लेकिन एक जंगल दिखा दे मुझे वहां पे। ये बातें करते हैं पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा मेरे नहीं हो रही है। प्रॉपर जवाब दे दे। आप लोगों को रेस्क्यू नहीं कर सकते, तकलीफ नहीं हो रही है। आप प्रॉपर जवाब दे, लॉजिकली जवाब दे दें। पढ़े लिखे आदमी हैं, लॉजिकली जवाब दे दें। वो क्या हामिद मीर ने गलत रिपोर्टिंग की है, आप कर दें उसके खिलाफ। हामिद मीर साहब कहीं गए ये लोगों हो चुका है। आप दोनों के दरमियान सेनेटर नासिर भट्ट साहब, सेनेटर साहब आप फरमाइए। इनको ले आते नहीं, सेनेटर साहब आप फरमाइए। बड़ा था इस वक्त तो सियासी पॉइंट स्कोरिंग तो नहीं होनी चाहिए इस वक्त, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो रिस्पांस है उससे आप तो मुतमईन है, क्योंकि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा वो बड़ी खुले दिल के साथ मदद कर रहे हैं और उन्होंने बात भी की, सामान भी भिजवाया है, मरियम साहिबा ने बात की है और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वेलकम भी कर रही है। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये बड़ा मुश्किल वक्त है और ये जो आफत आई है ये पाकिस्तान का हर शहरी जो है, हर सूबा वो मिल के KPK की अवाम के साथ खड़ा है और सारे सूबाई वज़रा ने बात भी की है उससे। अपना जो वज़ीर आला है गंडापुर साहब, ये मेरे भाई के जो उनके तर्जुमान है बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, यही होना चाहिए। और PM साहब ने एक टीम बना दी है, उसमें 4 वज़रा हैं जिनको सिर्फ इसी बात में रखा है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ हालात हैं उनके साथ आप बैठ के उनकी हेल्प करें, जो कुछ वफाक से चाहिए वो उनको मिल रहा है। और ये मेरे भाई एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ हालात है उसके मुताबिक जो सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं ये खुशी की बात है मेरे लिए कि KPK के जो स्पोक्समैन वो चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, यही होना चाहिए। और देखें बनेर में और स्वात में और आज़ाद कश्मीर में जिस तरह की आफत आई है उसके लिए एक तो बात ये ठीक है कि 15 साल से तीसरी दफ़ा KPK में हुकूमत है, मुस्लिम लीग PTI की, इमरान खान साहब की, और PTI की पिछली दफ़ा भी हुआ। लेकिन ये डिज़ास्टर जो ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी आफत थी, इसके लिए ज़रूर हर वक्त तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो पीछे हो गया उसको हम भूल के आगे हम अपने लोगों की हेल्प करें, उनकी खिदमत करें। जो कुछ हो गया, जिस तरह इसके लिए आप कह रहे हैं ना कि PM साहब ने बड़े खुले दिल से कहा और ये फर्ज भी है। चाहे वो मगर कादिर मंदू खेल साहब ने जो सवालात उठाए हैं उन पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि जी बहुत सी जगहों पर हुकूमत नहीं पहुंची, अभी ये ऑपरेशन ऑनगोइंग ऑपरेशन है तो इसमें टाइम भी लगता है, पहाड़ी इलाका है, मुश्किल इलाका है, कुछ मार्जिन आप देंगे PTI की हुकूमत को या कादिर मंदू खेल साहब की बात को सेकंड करेंगे? नहीं, देखें जो PTI की हुकूमत कर रही है ये एक अच्छी बात है कि एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सारे सूबे उनकी हेल्प कर रहे हैं, वफाक उनकी हेल्प कर रहे हैं और ये होना चाहिए। मंदो खेल साहब ने अगर किसी और के बंदे की बात की, हो सकता है उनकी अपने सोच हो, उनके जिस तरह इन्होंने बात की कि फलां टीवी पे ये अच्छी बात वो जरूरी नहीं है कि हम उस पे ही चले जाएं। साहब एक ब्रेक लेना है, इस बात पे आ रहे हैं कि एक ब्रेक लेना है। सेनेटर साहब एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते ही। ठीक है, जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो मुश्किल हालात होते हैं, लेकिन क्या वाकई इतने मुश्किल हैं जितना कादिर मंदू खेल साहब कह रहे हैं कि कहीं इमदाद पहुंची नहीं है? ठीक है, कुछ सहाफ़ी भी गए होंगे, उन्होंने दिखाया होगा, मुज़म्मिल असलम साहब भी कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करते हैं।
सामने वाला जाइल नहीं आपके सामने बैठा हुआ हिसाब होगा, पैसे ट्रांसफर हो गए, कहाँ ट्रांसफर हो गए, कैसे ट्रांसफर हो गए। अच्छा चलें, इस पे एतराज है, ये तरीका तो नहीं है, इस पे एतराज है ना, ये तरीका तो नहीं है ना, मुजम्मिल ये साहब, तरीका तो नहीं है मुजम्मिल ना। साहब, जब आप बोल रही है तो मैं खामोश था ना, ये नंबरों में चले जाएंगे, आप इसमें निकल जाएगा। जब आप बोल रहे थे मैं खामोश था ना, किसी की समझ में कुछ नहीं आएगा। ट्रैक्टर्स, 12 दीना ट्रक्स, सारी रोड रिस्टोर कर दी हैं, पैसे हमने दे दिए। अगर आप कहते हैं पैसे नहीं दिए, नहीं मिले चेक्स, जो सजाएं दीजिएगा, लेकिन तस्दीक करके ये ऐसे बातों से नहीं बात करनी, कीचड़ है ये वो है, ठीक है ना। आपको तस्दीक ये एक एक बात, एक एक फैक्ट शीट, और ये रोजाना अपडेट होगी, दिन में 2 दफा हम जो मुजम्मिल साहब बोलूं आने वाली बात नहीं है। मुजम्मिल साहब मेरी बात, इनका एतराज सुन लीजिए, पैसे नहीं मांगे मुजम्मिल साहब इनका एतराज सुन लीजिए, ऐसा तो नहीं चलेगा, इनका एतराज सुन लीजिए, इनका एतराज सुन लीजिए। अभी आपका एतराज क्या है? वो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली हमने ट्रांसफर कर दिया। सफा झूठ बोल रहे यार, खुदा की कसम यार, 120 लोगों को खाना दे दिया, खत्म हो गई पूरी। देखिए खुदा की कसम, इस तरह नहीं चलेगा ना। ये आपको पढ़े लिखे लोगों आप मुझे बता दो कि आप कह रहे हैं हमने फंड ट्रांसफर भी कर दिया। आप मुझे बताओ 24 घंटे के अंदर आप खाना नहीं पहुंचा सकते, तो आपने लोगों को कैलकुलेशन भी कर दिए कौन कौन मरे, और आपने फंड भी दे दिए। क्या बातें करो यार, वो अकल वाली बात करो, पढ़े लिखे की तरह बात करो। आप मुझे बताओ वो लोग नंगे पांव कीचड़ में बैठे हुए, पानी तक नहीं है, और इन्हें फंड ट्रांसफर भी कर दिए। अभी ट्रांसफर पता चल जाएगा इसके बाद। अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा है कि जो 320 लोग हैं जिनको इमदाद ट्रांसफर करनी है, फंड ट्रांसफर करनी, उनको चेक बना दी, चेक ना दी, उन्हें ऑनलाइन ट्रांसफर कर दी, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिए। आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो लोगों को डेटा इसके पास है, अभी तो बहुत सारे 1000 तो जख्मी है, ये 100 के 80 या 9 या 100 के लोग जो है ना वो मिसिंग अभी तक। एक बात मैं भी कर लूं प्लीज। बट साहब 1 मिनट दे देना। एक बात होता ना कि जो आदाद शुमार की बात करेंगे, बट साहब मुझे बता दो पूरे जिला मलक्कड़ को उसने बोला 120 लोगों को खाना दिया है। अब आप मुझे बताओ इसके बाद मैं क्या बोलूं? पूरे जिला 120 लोगों का है, मुतासर 120 लोग हैं। तो मैं दोबारा कहता हूं कि आप हामिद मीर का शो देख ले, 8 बजे वाला, वहां पे आपके सामने पूरा हर चीज नजर आएगा। उसमें सवाल ये है, ये सरकारी दफ्तर में बैठा हुआ एयर कंडीशन में, उनके पास वो डिप्टी कमिश्नर जो आदाद शुमार दे दी, उनसे पूछो खुद आप गए हो, कहाँ गए, कौन सी जगह पे गए, जरा बता दे। सवाल ये डिप्टी कमिश्नरों की आदाद शुमार है, और आदाद शुमार का तो ये तो उसका पंडोरा बॉक्स खुलेगा जब ये उसके बाद जब लोग बोलेंगे वहां पे लोग गालियां दे रहे हैं, वहां पे मैंने वो बात की नहीं, गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, गालियां दे रहे गंडापुर। और आपको आप बातें करो यहाँ पे बैठे हुए टीवी बैठ के, डिप्टी कमिश्नर ने फोन करके आपको बता दिए, आपने उसको बोल दिया कि मैं 24 न्यूज़ पे जा रहा हूँ, डिप्टी कमिश्नर ने आपको 120 लोगों का जो वो खाना बता दिए, आपने मान लिया। अकल वाली बात करे वज़ीर ख़ज़ाना बैठा हुआ है। भट्ट साहब वफाकी हुकूमत का इस पे क्या टेक है? वो तो बहुत क्लोजली काम कर रही है साथ में। कादिर बंदूखेल साहब तो कोई बात मुज़म्मिल असलम साहब की नहीं मान रहे। देखें बात यह है कि कादिर बंदूखेल साहब के जो खदशात है बिल्कुल ठीक है, वो इनका ट्रैक रिकॉर्ड का देख के कर रहे हैं। लेकिन बात है अगर ये कह रहे हैं हमने बड़ी हेल्प शुरू कर दी है, इमदाद कर रहे हैं, तो हम इनकी बात सुन लेते हैं। ये चीजें 2-3 दिन में सामने आ जाएंगी। हमें इस वक्त ये ज्यादा इस चीज पे अपने आप को फोकस करना चाहिए कि जो लोग बेघर हो गए हैं, जिन लोगों के सब वो कहते हैं कि खानदान के खानदान इसमें बह गए हैं, उनकी हमें बात सुननी चाहिए। उनकी हेल्प करने का जो भी तरीका ख्याल है वो ठीक है। लेकिन बंदूखेल साहब की एक बात ठीक है कि उनके पास डिटेल कहाँ से आ गई, कई जगह पैसे ट्रांसफर किए, ऑनलाइन कैसे किए, उनका अकाउंट नंबर क्या था, वो मिले कौन। लेकिन अगर ये एक्सेप्ट करें कि हमने सब कुछ किया, उन्होंने बताया भट्ट साहब, उन्होंने बताया चीजें सामने भट्ट साहब उन्होंने बताया सबसे पहले कि फौरी तौर पर जो निचली सतह पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो लोग हैं, उनको मोबिलाइज कर दिया गया। तो वहां पर जो यूनियन काउंसिल लेवल पर लोग थे वो मोबिलाइज हो गए। तो इस तरह से वो बता रहे हैं कि तो इसमें एक लॉजिक तो मिल रही है ना। जी बट साहब धीर में एक खानदान 22 के 22 लोग जो ना वो जान से गए, तो इतनी जल्दी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। देखिए इतनी जल्दी आपने उनको मोबिलाइज कर दिया, ठीक है, वहां पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लोगों की हालत बुरी है, वहां बिजली नहीं है, पानी नहीं है, कोई कहते हैं कि मोबाइल सर्विस नहीं होगी। लेकिन अगर उन्होंने कोशिश की है, ये बता रहे हैं कि हम हर जगह पहुंच रहे हैं,
تو ہمیں ان پہ یقین کرنا چاہیے. اگر اس میں کوئی غلطی خرابی ہوگی ہے 2-3 دن میں سامنے آ جائے گی. آپ کا میڈیا موجود ہے. بٹ صاحب مختلف چینل پہ دیکھ رہے جو لوگ پہنچے ہیں بٹ صاحب وہ گالیاں دے رہے ہیں, وہ برا بلا کہہ رہے ہیں. آپ ذرا ان کی گفتگو کو سن لیں. کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا کی بات کریں, الیکٹرانک کیا کہہ رہے ہیں مزمل صاحب؟ 360 لوگوں 328 لوگوں سے ملوا دیتے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے صبح شام کوشش کی ہے اور یہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں وہ جو درخت کٹے ہوئے نیچے آئے ہیں, یہ ایک بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جنگلات کس نے کاٹے, یہ مافیا کون ہے, یہ دیکھیں نا, یہ وہی تباہی ہے. اور اس کا مجھے بھی یہی کام ہے, اگر وہ درخت ہوتے وہ پتھر نہ گرتے, پانی اتنا نیچے نہ آتا. لیکن اگر اب یہ اس چیز پہ آئے کہ ہم بڑی امداد کر رہے ہیں, ہیلپ کر رہے ہیں اور آگے پیچھے بھاگ رہے ہیں, تو ان کا بھاگنا دیکھ لیتے ہیں. وفاق تو پوری ہیلپ کر رہی ہے, انہوں نے ایک پی ایم صاحب نے ایک ٹیم بنا دیا وزراء کی, ہم تو صبح شام ان کے ساتھ ہیں. فوج اپنا کام کر رہی ہے, سب ادارے مل کے ہم کے پی کے میں جتنے پرابلم ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اکٹھے ہیں. لیکن اگر کے پی کے کی حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ہر جگہ پہنچ چکے ہیں, تو یہ چیزیں میڈیا آزاد ہے, کل آپ کے سامنے آ جائیں گی. آج آ گئی ہے بٹ صاحب, کل کی بات چھوڑیے, آج آ چکی ہے. اچھا یہ بتا دیجیے مزمل صاحب کہ این ڈی اے میں نے اب تک کیا کچھ کیا ہے, اور یہ کیونکہ ہم اس طرح کی تباہیاں سندھ کے سیلاب بھی کور کرتے رہے ہیں, خیبر پختونخوا, بلوچستان کا زلزلہ بھی, یہ ساری چیزیں ہم کور کرتے رہے, تو یہ ڈے بائی ڈے روزانہ آپ کو کھانا پہنچانا ہے, روزانہ آپ کو خبر گیری کرنی ہے. تو اس کے لیے سسٹم بنا لیا کیا ہے, این ڈی اے میں کے ساتھ کر رہے ہیں, خود کر رہے ہیں, کیا سسٹم ہے وہ؟ اچھا پہلے تو میں دونوں معزز آپ کے مہمانوں کو معزز بول دیتا ہوں, ماندو خال صاحب کو بھی, کیونکہ معزز تو ہیں سب. کل آ جائیں اور میں کل ان کو وکٹم سے بھی ملا دیتا ہوں, اور جہاں کمپنسیشن جہاں پہ ان کو ملی ہے ان سے بھی ملا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, اگر یہ آنے کی ہمت کریں, یہ ٹی وی شیوی دیکھ کر دور والی بات نہیں, ادھر گراؤنڈ پہ لے کر آئیں ان کو, اور ان کو میں لے کے جاتا ہوں. ٹھیک ہے جی, میں خود لے کے جاؤں گا صاحب, اور ان کو کل رات کی فلائٹ سے واپس بھی بھیج دیں گے. ایک منٹ 22 لوگ جو پورا خاندان اگر تو ہم آ جاتے ہیں. مندو خیل صاحب میں بھی کل آ گئے, مجھے آپ نام بھی بتا دے, اور آپ آ کے پروگرام کریں ادھر, ہم دیکھتے ہیں جا کے ہم لوگوں سے ملتے ہیں. آپ نے دعوت دی, آپ خود پورا خاندان تباہ ہو چکا ہے. مزمل اسلم سے بتا دیے کہ کہاں پر, کون سے ضلع میں؟ یہ بنیر میں 22 لوگ ختم ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتا دو کس کو کمپنسیشن دیا. مندو خیل صاحب صبح آپ آ جائیں, بسم اللہ کریں, کوئی اپنے ملک کے لیے لے کے آپ شیر ہو, آپ نام بتا دو جو 22 لوگ اکٹھے ختم ہو گئے, خاندان کو بندہ بچہ ہی نہیں. رات کی فلائٹ لے, صبح کی فلائٹ لے, آ جائیں. آپ باتیں نہ کریں, صرف آنے کی بات کریں, تاکہ آپ بھی ذرا دفتر سے نکلے, ڈپٹی کمشنر کی جھوٹ پہ آپ میڈیا پہ نہ دہرائیں. آپ جو 22 لوگ کے سارے ختم ہو گئے اس کا نام بتا دیں. میرا سینٹ کا اجلاس ہے, میں چھوڑ کے آ جاتا ہوں, کدھر ملوں آپ کو؟ صبح بسم اللہ, اور کل میں آپ کے ساتھ جاؤں گا. چلیں اب صبح اب جا کے مل لیں مزمل اسلم صاحب سے, اور دفتر میں ملیں یا نہیں وہ بتا دیں گے, آپ رابطہ کر لینا. اس کے بعد ایک بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد آپ کے ساتھ. ویلکم بیک. بہت بڑی تباہی جس کا آج ہم نے ذکر کیا, بات کی, اور اس پر مزمل اسلم صاحب نے اپنی طرف سے پورا ڈیٹا فراہم کرنے کی کوشش کی کہ کون کہاں انہوں نے امداد دی. انہوں نے کہا کہ 328 لوگ جو جاں بحق ہوئے ان کو امداد بھی دے دی گئی, مگر قادر مندو خیل صاحب یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. تو بریک کے دوران بھی بڑی گرما گرمی ہو رہی تھی. فیصلہ یہ ہوا ہے, قادر مندو خیل صاحب بھی موجود ہیں, مزمل اسلم صاحب بھی موجود ہیں, ناصر بٹ صاحب بھی موجود ہیں. کل یہی مہمان ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے, اور اپنا جو ڈیٹا ہے میں ان سے پہلے بھی لے لوں گا تاکہ اسے ہم طریقے سے چلا بھی سکیں, اور کل اس پر پھر ڈیٹا کے ساتھ بات ہوگی کہ کون سچ کہہ رہا ہے, کون سچ نہیں کہہ رہا. بہت شکریہ قادر مندو خیل صاحب, سینیٹر ناصر بٹ صاحب, جناب مزمل اسلم صاحب, تھینک یو سو مچ.